علیکم، میں امداد سمرو۔ وہی ہوا جو ہونا تھا، ایک اور وکٹ گر گئی ہے جی کپتان کی۔ جاتے جاتے اس وکٹ نے کپتان کے سر پر پہاڑ توڑ دیا ہے۔ اسد عمر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اعلان سادہ نہیں کیا، انہوں نے سارے معاملات کا ملبہ عمران خان صاحب کے سر پر ڈال دیا ہوا ہے۔ بشرا بی بھی عمران خان صاحب کی ہمسفر، عمران خان صاحب کی ساتھی، خاموش ہیں، لاپتہ ہیں، عمران خان صاحب سے میل ملاقات ان کی نہیں ہے، مگر ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کچھ عرصے میں۔ اور ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف صاحب، ان کی بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں عدالت میں۔ یہ معاملات کیا وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور ساتھ ساتھ پھر ایک اور خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نگران خیبر پختونخوا کے اعظم خان صاحب وہ انتقال کر گئے ہیں۔ جانا سب نے ہے، مگر ان کے جانے کے بعد پہلی بار پاکستان میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا آئینی بحران پیدا ہو گیا خیبر پختونخوا میں؟ ایک صوبے میں حکومت اب بنے گی تو کیسے بنے گی؟ تو یہ معاملات ہیں، ان معاملات پر بات ہوگی۔ اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویلاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو اچھا جی جناب، ہونا تھا، میں نے کل لیٹ نائٹ جو رات کو یعنی 10 نومبر کو میرا ایک ویلاگ تھا جس میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کو اسد عمر چھوڑ کر جائیں گے۔ میری انفارمیشن یہ تھی کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، اسکرپٹ بھی تیار تھا، کیا کیا انہوں نے کہنا تھا وہ بھی میں نے بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک لمبے ٹویٹ کے ذریعے فواد چودھری کی طرح تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے وہ مستعفی ہوئے ہیں اور سیاست چھوڑ دی، مگر سادہ انداز سے انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ وہ جو باتیں میں نے بتائی تھیں ان باتوں میں سے ایک بات انہوں نے اٹھا کر وہ وہاں پر کی ہے، دوسری باتیں انہوں نے نہیں کی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کسی ٹاک شو میں، کاشف عباسی تو اب میرا خیال اسکرین پر نہیں ہے، تو کیونکہ اس طرح کے لوگ زیادہ تر کاشف عباسی صاحب کے ٹاک شوز میں جا کر بات کرتے ہیں، پھر میوزک کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں معیشت ٹھیک کرنا، پھر کبھی کبھی فیصل اوڈا لانگ بوٹ لا کر بھی رکھ دیتے تھے۔ تو کسی اور کے ٹاک شو میں ہو سکتا ہے یہ بیٹھ جائیں، ندیم ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کوئی اور صحافی ان کے ساتھ، لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی اب یہ پہلی جو تھی نا وہ انہوں نے پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا۔ پہلا تو ویسے پہلے اٹھایا تھا، لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب کے وہ ساتھ تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، لیکن خان صاحب نے بہرحال پھر ان کو منہ نہیں لگایا، یہ ملاقات بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جو اسد عمر کا سیاست چھوڑنے اور تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کی جو ریزنز ہیں، وہ جو دباؤ ہے وہ تو ہوگا ہی ظاہر ہے، لیکن دباؤ کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بے رخی، کہ ایک بندہ مصیبت جھیل کر باہر آتا ہے اور آ کر میکسیمم وہ پارٹی کے عہدے سے ریزائن کر دیتا ہے اور خان صاحب ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب اسد عمر صاحب وہ کیریکٹر ہیں جو وزیر اعظم بننے کے بھی امیدوار رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہوتے، عمران خان صاحب کا نمبر 2 بھی ان کو سمجھا جاتا تھا۔ کسی زمانے میں تو جہانگیر خان ترین صاحب ہوا کرتے تھے، پھر جہانگیر ترین صاحب کا ان سب نے مل کے پتہ صاف کیا۔ جو سازشیں وزیر اعظم ہاؤس میں یا بنی گالہ میں ہوا کرتی تھی اس میں یہ صاحب بھی شامل تھے، کیونکہ جس کو لگتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے وہ سارے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے اسد عمر ہوں، اور پھر وہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، جو آج کل عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہیں، وہ بھی ان سازشوں میں شامل تھے۔ بعد میں اس کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے بھی تھے جو کان بھرا کرتے تھے عمران خان کے جہانگیر خان ترین کے خلاف۔ پرسوں بلکہ کل جلسہ ہوا تھا اپنا سرور خان صاحب نے جو شمولیت کی، تو اس میں جو تقریب تھی، اس تقریب میں علیم خان نے جو تقریر کی تھی وہ باتیں جو میں کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کی بیٹیوں پر مقدمے کروائے، ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی۔ تو ایک بار تو جہانگیر ترین صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی یہ مطلب میرے تک بات رہتی تو ٹھیک ہے، خان صاحب نے میرے بچوں کو گرفتار کروانے کی کوشش کی، ساری حدیں پار کر گئے۔ تو وہ بہرحال جہانگیر ترین صاحب اب اپنی زبان پر تو وہ اس طرح کا ذکر نہیں کرتے، وہ تو صلح جوئی اور مفاہمت کا پیغام دیتے ہیں تقریر میں، کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بھلا کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب
سے ان کے پرخلوص ساتھی کو الگ کیا اور اس کے بعد عمران خان ٹکے ٹوکری ہونا شروع ہو گئے۔ اگر خان صاحب کو کوئی عقل کا مشورہ دے سکتا تھا تو وہ جہانگیر ترین صاحب، اور پھر عمران خان صاحب کو، جب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تب تک جہانگیر خان ترین کا ہر مشورہ اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کو لگا کہ جی اب میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، اب اس کے بعد پھر جو خوش آمدی آ کر بات کرتے تھے، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ خان صاحب کی خوش آمد نہیں کرتے تھے، وہ خان صاحب کو بتاتے خان صاحب یہاں آپ غلط ہو، وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ عمران خان کو عمران خان بنانے والے، وزیر اعظم بنانے والے وہ تھے، تو باقی تو پھر مستفید ہی ہوئے نا۔ تو بہرحال تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اسد عمر صاحب ان کرداروں میں تھے جو سازشیں کرتے رہے تھے عمران خان کے اگینسٹ بھی۔ ایک آپ اگر ایک پرخلوص ساتھی کسی سے جدا کر دیں تو اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وزیر اعظم بننے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات، یارانہ۔ اب وہ جو ٹویٹ کیا اسد عمر نے، جو میں نے گزارش کی تھی کہ اسد عمر صاحب کیا کیا باتیں کریں گے، ان میں سے جو ٹویٹ میں تو انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کر لی انہوں نے نا، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کھولتے ہوئے کوئی ایک اور ویڈیو کلپ کھل گیا تھا تو لیکن میں اسد عمر کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اچھا جی، اسد عمر صاحب نے 2 انگریزی میں بھی ٹویٹ کیا ہے اور اردو میں بھی کیا ہے، اور میں نے اپنے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ جی وہ نیکسٹ ویک یعنی جو پرسوں سے منگل جو شروع ہو رہا ہے اس سے میری انفارمیشن تھی کہ اس میں وہ چھوڑ دیں گے، لیکن بہرحال پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ جی پریس کانفرنس میں نہیں کرتا، 2 دن پہلے میں کر دیتا ہوں، لیکن میں ٹویٹ کے ذریعے اپنا پیغام دے کر میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹویٹ کیا کر رہے ہیں جی؟ 1 دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے۔ جو میں گزارش کرتا ہوں نا کہ مزاحمت اور جو تصادم ہے اس میں فرق نہیں ہمارے یہاں رکھا جاتا۔ عمران خان صاحب نے مزاحمت نہیں کی تھی، عمران خان صاحب نے تصادم کیا تھا۔ تو وہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی نے پارٹی کو، ملک کو اور اداروں کو نقصان پہنچایا، اور وہ ظاہر اس پالیسی کس نے بنائی؟ اگر یہ پالیسی شاہ محمود قریشی کی ہوتی، اگر یہ پالیسی فواد چودھری کی ہوتی، اگر یہ پالیسی کسی اور پارٹی رہنما کی ہوتی تو اسد عمر کہتے کہ جی میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ ان کو پارٹی سے نکالے۔ انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے، لیکن یہ پالیسی کیونکہ عمران خان صاحب کی ہے تو چارہ کوئی نہیں ہے سیاست چھوڑنے کا، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا، پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب یہ الزام لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو جو قرار دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف گواہیاں آنے لگ گئی۔ یہ گواہی ہے نا، نمبر 2 گواہی دے رہے ہیں نا عمران خان صاحب کے۔ یہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، یہ مطلب ویسے تو بہت کچھ کرتے رہے لیکن یہ پوسٹر پہ آئے تھے۔ تحریک انصاف کا دماغ کہا جاتا تھا اسد عمر صاحب کو۔ میں جی اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی چھوڑ کر میں سیاست میں آیا ہوں، وہاں میں کماتا تھا یہاں میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو وہ والے اسد عمر، وہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو تصادم کی پالیسی تھی، ٹکراؤ کی پالیسی تھی، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا، خاص طور پر میں نے MNN 54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر میں، جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا، جس حلقے اور میں نے اس حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اب یہ ہے ٹوٹل کہانی۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو چلے گئے عمران خان صاحب۔ اب یہ اسد عمر صاحب اکیلے نہیں ہیں، اور بھی چھوڑ کر جائیں گے، باتیں تو بہت دور کی ہیں۔ اب اپنا ایک خبر ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف نیب نے تحقیقات تیز کر لی ہیں اور باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مختلف جو مقدمات ہیں، ریفرنسز ہیں یا انویسٹیگیشنز ہیں، جن میں بشرا بی بی کی حیثیت گواہ کی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ کی حیثیت ہے بشرا بی بی کی، 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے نا۔ تو اب وہ شواہد ایسے نئے ملے ہیں جن کو کراس چیک کیا جا رہا ہے۔
انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کراس چیکنگ میں بشرا بی بی صاحبہ ملوث نظر آئیں، ان میں برابر کی حصے دار نظر آئیں، تو پھر ان کی حیثیت گواہ سے بدل کر ملزمہ کی ہو جائے گی، وہ ملزم بن جائیں گی، اور پھر وہ ملزم بن گئیں تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جو فرا شہزادی کے متعلق جو رپورٹیں کل پرسوں سے پتہ نہیں کدھر سے آئیں، کہاں سے آئیں، لیکن اعداد و شمار کے ساتھ آئیں کہ جی وہ کس طرح انہوں نے اپنی پراپرٹی جو ہے اس میں اضافہ کیا، اور کتنے دھن دولت انہوں نے کمائی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے براہ راست بشرا بی بی کی طرف ہی ایک اپنا اشارہ کر رہا تھا معاملہ، کہ کیونکہ بشرا بی بی کی سہیلی ہے فرا گوگی، اور فرا گوگی کو ڈیفینڈ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تب کرتے رہے جب وہ تھے حکومت میں، تو یہ معاملات تیز ہو رہے ہیں۔ ابھی 844 پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں لاہور کے، جو ایکٹیوسٹ تھے تحریک انصاف کے، جو انتخابات کے دوران کوئی لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں، ان کی بھی لسٹیں بن گئی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ معاملات اب دوسری تیسری درجے کی جو ہے نا لاٹ، یعنی ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اٹیک کیا کور کمانڈر ہاؤس پر، ایک وہ لوگ تھے جو ان کے پیچھے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو ان کے بھی پیچھے تھے، جلوس میں شامل تھے، تو ان کو بھی اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے نیٹ ورک جو ہے عمران خان صاحب کا بیسیکلی وہ توڑنا مقصود ہے۔ علی نواز اعوان گرفتار، عامر ڈوگر گرفتار، اب بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ رابطے میں تو ہوں گی، ویسے تو لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کدھر چلا کاٹ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ والی صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اگینسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو نگران وزیر اعلیٰ تھے اپنا اعظم خان صاحب، ان کا ہو گیا انتقال۔ اچھا، اب یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، آئین اس حوالے سے کوئی کلیئر نہیں ہے کہ واضح ہو نا، کہ اگر ایک فرض کر لیں کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اگلے 2 ماہ بعد ریزائن کر جاتا ہے، تو پھر نیا نگران وزیر اعلیٰ یا نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کون لگائے گا؟ اس میں جو ایک پوزیشن بڑی، شروع میں بھی یہ سوال اٹھے تھے، میری الیکشن کمیشن میں بات ہوتی رہتی ہے، ایک پوزیشن تو بڑی کلیئر بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایک ہے نا کہ آئینی بحران، تو کہہ رہے کوئی آئینی بحران نہیں ہے، 2-3 آپشنز موجود ہیں۔ پہلا آپشن اگر اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ اور سابق اپوزیشن لیڈر وہ مشاورت کر کے نام دے دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو 3 نام پہلے دیے گئے، ایک وزیر اعلیٰ بن گئے، باقی جو 2 ریجیکٹ ہو گئے تھے، تو ان 2 میں سے کسی ایک کا چناؤ کر لیا جائے گا، کسی ایک کو نامزد کر لیا جائے گا، یا پھر سینٹ موجود ہے تو سینٹ سے رہنمائی لی جائے گی، سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف، یا پھر ایک کمیٹی بن جائے گی پورے ہاؤس کی، ہر پارٹی سے بندہ اٹھا لیا جائے گا، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے نام، اور نام جو ہے وہ اس میں کسی ایک کا نام کر کے 4-5 نام ادھر سے آئیں گے، 4-5 نام ادھر سے آئیں گے، تو کسی ایک کا نام پر اتفاق کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا، یا پھر الیکشن کمیشن خود ہی آل ان آل بن کے اپنا پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کر کے کسی کو سی ایم نامزد کر دیں نگران۔ تو لہٰذا کوئی بحران شوران پیدا نہیں ہو رہا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سی الجھن پیدا ہوگی، کنفیوژن پیدا ہوگی، کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، اور ایسی آئین میں کہا جا رہا ہے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کچھ واضح نہیں ہے کہ ایسی صورتحال بن جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے آئین میں کل کو جا کر اول تو نگران حکومت ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ٹنٹنا مکا دینا چاہیے، بھائی فضول ہے یہ پریکٹس، دنیا جہان میں نہیں ہوتا بھائی، انڈیا ہمارے ساتھ ملک ہے، وہاں نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو موجود حکومت ہے اس کی وہ اپنی جگہ قائم رہے، الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بااختیار ہو جائے، فنڈز وغیرہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے اس پہ چلے جائیں، وہ اپنا تقرر تبادلہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہو، اور باقی نگران حکومت باقی جو روٹین کے امور ہیں، امن و امان وغیرہ کی صورتحال وہ دیکھتی رہے، سنبھالتی رہے۔ اچھا، اب یہ خبر بڑی دلچسپ ہے ایک اور، کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے لاہور کی، اس میں مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف صاحب، انہوں نے درخواست دی تھی، ضمانتی مچلکے ان کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی حاضری سے استثناء دیا جائے، تو وہ حاضری سے استثناء کی درخواست ان کی مسترد ہو گئی، اور مچلکے جو ہیں ان کے وہ رد کر دیے گئے، ضمانتی مچلکے جو ہیں۔ تو اب یہ مقدمہ تھا ریاست کے خلاف تقریر کرنے کا، اب سماعت ہو گئی ہے 25 نومبر تک ملتوی،
تو مچل کے مسترد ہو گئے، یعنی ضمانت کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو کیا یہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے؟ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ گرفتار نہیں ہوں گے، دوبارہ جائیں گے عدالت میں، حاضری خود حاضر ہو کر کہیں گے جناب حاضری سے استثناء آپ نہیں دے رہے تھے، ہم حاضر ہو گئے، اب ضمانت دوبارہ ہماری لے لیں، تو ضمانت ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ مقدمات سے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ عجیب و غریب مقدمے بنے تھے، ایم ہی ریاست مخالف تقریر، ریاست مخالف، وہ جو آج کل بن رہے ہیں، اسی طرح پہلے نون لیگ کے خلاف بن رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ریت کوئی اچھی نہیں ہے، تو جو مقدمات ہیں میرا خیال ہے ویسے ہی خارج کر دینے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔